ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت و تندرستی، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین کرام، قربانی کے مبارک ایام جاری و ساری ہیں۔ قربانی کے ایام ذی الحجہ کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، وسعتیں اس ماہ مبارک میں چل رہی ہیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ قربانی کے فضائل کے بارے میں، قربانی اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے واقعہ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، تو آج بھی قربانی کے لحاظ سے چند گزارشات، چند مسائل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی اور آپ کو حق سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، قربانی صاحب نصاب، صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ہے۔ اگر صاحب نصاب، صاحب استطاعت مسلمان قربانی ادا نہیں کرتا تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہرگز نہ آئے۔ تو ناظرین کرام، اسی سلسلے میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ مسائل آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ اگر آپ ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ، کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی سیکنڈ سکپ کرتے ہیں تو بات کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو ناظرین کرام، پہلے پڑھتے ہیں کہ کون سے جانوروں کی قربانی جائز ہے اور کون سے جانوروں کی قربانی ناجائز ہے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ فداک امی و ابی، کہ یا رسول اللہ میرے والدین آپ پر قربان ہو جائیں، میرا مال آپ پر قربان، میری جان آپ پر قربان۔ یا رسول اللہ فرمائیے کہ کن جانوروں کی قربانی سے بچیں؟ حضور نے ہاتھ کا اشارہ فرمایا اور ارشاد فرمایا 4 جانوروں کی۔ فرمایا پہلا لنگڑا، جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، یعنی کہ جو لنگا کے چلتا ہو، معذور ہو، اندھا، جس کا اندھا پن ظاہر ہو، جس کو آنکھوں سے دکھائی نہ دیتا ہو، جو آنکھوں سے نابینا ہو۔ تیسرا بیمار، جس کی بیماری ظاہر ہو کہ آپ کو معلوم ہو، آپ یہ بات حقیقی طور پر جانتے ہو کہ یہ جانور بیمار ہے، آپ کو دور سے ہی محسوس ہو رہا ہو، پتہ چل رہا ہو کہ یہ جانور بیمار ہے۔ چوتھا، اور ایسا لاگر جانور جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو۔ مشکات شریف صفحہ 128، ترمذی شریف، نسائی شریف اور ابو داؤد شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت برہ بن عازب اس حدیث کے راوی ہیں، آپ اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں۔ فرمایا پہلا جانور وہ جو لنگڑا ہو، جو آپ کو دکھائی دے رہا ہو کہ یہ جانور لنگڑا ہے، لنگڑا کے چل رہا ہے، لاگر ہے۔ دوسرا، جو اندھا ہو، آپ کو دکھائی دیتا ہو، آپ کو پتا ہو، آپ کو معلوم ہو کہ جانور اندھا ہے۔ تیسرا، کمزور ہو، بیمار ہو۔
चौथा लागर हो जिसकी हड्डियों में मगज ना हो, जिसकी हड्डियों में कोई गोश्त ना हो। इन 4 जानवरों की कुर्बानी करना नाजायज है। अब मसला कुर्बानी के जानवर को हर ऐब से खाली होना चाहिए, हर ऐब से पाक होना चाहिए। अगर थोड़ा सा ऐब हो तो कुर्बानी मकरूह है, ज्यादा ऐब हो तो नहीं होती। अगर सींग मग तक टूट गया तो कुर्बानी जायज नहीं है, कुर्बानी जायज नहीं है। अगर पैदाइशी तौर पर ये सींग ना हो तो फिर कुर्बानी जायज है। कुर्बानी के दिन चल रहे हैं, यानी कि यही दिन चल रहे हैं, जुल्हिज्जा के दिन चल रहे हैं। जानवरों का सींग टूट गया है, जानवर का सींग मगज तक यानी उसके सर के नीचे वाले हिस्से तक टूट गया है, तो उस जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। अगर इस सूरत में जायज होगी अगर जानवर पैदाइशी तौर पर ही सींगों से बगैर है, इस सूरत में कुर्बानी जायज होगी। अगर खोल उतर गया, मग नहीं टूटी तो कुर्बानी जायज है। यानी सींग का ऊपर वाला हिस्सा जिसे हम खाली बॉडी बोलते हैं, खाली बाहर वाला हिस्सा बोलते हैं, वो टूट गया है, लेकिन सींग अंदर मौजूद है, सींग ठीक है, सही सलामत है, फिर कुर्बानी जायज है। अगर पैदाइशी तौर पर सींग छोटे छोटे हों तो फिर भी कुर्बानी जायज है। खस्सी जानवर की कुर्बानी जायज है, खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। भींगे जानवर की भी कुर्बानी जायज है। दुम या चक्की के 1/3 हिस्से से कम कटे हों तो कुर्बानी जायज है। दुम यानी पिछला हिस्सा, पूछल जिसे बोलते हैं। काना जानवर जिसका कानापन जाहिर हो, एक आंख से देखता हो, दूसरी आंख नाबीना हो, एक आंख उसकी खराब हो, उसे काना बोलते हैं, उस जानवर की कुर्बानी भी जायज नहीं है। लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन जाहिर है उसकी कुर्बानी नाजायज है। अंधा जिसका अंधापन जाहिर है उसकी कुर्बानी नाजायज है। बीमार जिसकी बीमारी जाहिर है उसकी कुर्बानी नाजायज है। 3/4 हिस्से से ज्यादा कान कटे या सींग टूटे हों उसकी कुर्बानी नाजायज है। जिसके कान पैदाइशी तौर पर बिल्कुल दोनों या एक न हो उसकी कुर्बानी नाजायज है। जो इंतहाई लागर हो, ईदगाह तक चल कर ना जा सके, उसकी कुर्बानी भी नाजायज है। जिसके दांत ना हो या थन के कटे हों, यानी बकरी का 1 और भैंस का 2 थन, उसकी कुर्बानी नाजायज है। ये थे वो जानवर जिनकी कुर्बानी नाजायज थी, जो हम कुर्बानी नहीं कर सकते। अब आइए वो जानवर भी तलाश करते हैं जिन जानवरों की कुर्बानी जायज है। कुर्बानी के जानवर ये हैं भैंस, भैंसा, भेड़, छतरा, दुम्बा, दुम्बी, ऊंट की उम्र 5 साल, गाय हो, ऊंट हो, ऊंटनी हो, बकरा हो या बकरी हो। ऊंट की उम्र 5 साल, गाय हो या भैंस हो या भैंसा हो, मेल नर हो या मादा, दोनों की उम्र 2 साल की हो। बकरा, छतरा, दुम्बा 1 साल का हो। गाय, भैंस और ऊंट में 7 आदमी शरीक हो सकते हैं। सब हिस्सेदारों की नियत अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी हो। अगर एक हिस्सेदार की नियत गोश्त खाने की हुई, कुर्बानी मकसूद ना थी, तो सबकी कुर्बानी जाया हो जाएगी। बहुत ही अहम मसला है। यानी गाय में या भैंसे में या ऊंट में 7 हिस्सेदार शरीक हो सकते हैं, 7 लोग मिलकर उसको कुर्बानी कर सकते हैं, लेकिन इन 7 लोगों की नियत सिर्फ अल्लाह की रजा हो। अगर 7 लोगों में से किसी एक की नियत भी गोश्त खाने या कोई और नियत हो गई तो ये 7 लोगों की कुर्बानी जाया हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो गोश्त तो मेरे भाइयों आ ही जाना है और आप लोगों ने खा ही लेना है, लेकिन अपनी नियत को दुरुस्त रखिएगा ताकि दूसरे लोगों की कुर्बानी जाया ना हो। सब एक ही मजहब के हों वरना कुर्बानी ना होगी।
یعنی غیر مسلم شریک نہ ہو۔ قربانی کی گائے یا بھینس میں عقیقے کا حصہ بھی شامل ہو سکتا ہے۔ بکرا بکری وغیرہ صرف ایک آدمی ہی کر سکتا ہے۔ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی طرف سے قربانی جائز ہے، ان کو ثواب پہنچے گا۔ یعنی کہ کوئی صاحب استطاعت ہے، کوئی اولاد اپنے والدین کے لیے جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ہوگا کہ ایک قربانی اگر وہ صاحب استطاعت ہے، اللہ نے اسے دیا ہوا ہے، تو وہ ایک قربانی اپنے حصے کی کرے گا اور دوسری قربانی وہ اپنے والدین کی کر سکتا ہے۔ تو جناب یہ تھے قربانی کے کچھ اہم مسائل۔ اب تھوڑے سے سوال و جواب کی طرف بھی آ جاتے ہیں۔ میرے پاس ہے فتاوی رضویہ، امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ کا یہ فتاوی رضویہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس کے اندر دو تین باتیں مجھے ملی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ قربانی کے نصاب کی مقدار کیا ہے، کون سے لوگ صاحب استطاعت ہو سکتی ہیں، کون لوگ ہیں جن پر قربانی واجب ہو سکتی ہیں۔ کیا ہزاروں روپے کمانے والے کے پاس قربانی کے دنوں میں 1 روپے بھی نہ ہو؟ فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کے نصاب کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا بمقدار اس کے روپے موجود ہو جب قربانی واجب ہوتی ہے، یا کہ اتنے مقدار کی مالیت ہو، اس کے پاس کاشت ہو یا چوپائے ہو تو اس پر قربانی ہے یا نہیں۔ یعنی کہ کسی شخص کو 1000 روپے ماہوار کی آمدنی ہے لیکن بزمانہ قربانی 1 روپے بھی اس کے پاس موجود نہیں، وہ شخص قربانی قرض لے کر قربانی کرے گا یا نہیں؟ اعلی حاضل قیاس، یعنی کہ اسی پر قیاس کرتے ہوئے کاشت فروخت کر کے قربانی کرے گا یا نہیں؟ تو قربانی واجب ہونے کے لیے صرف اتنا ضرور ہے کہ وہ ایام قربانی میں اپنی تمام اصل حاجتوں کے علاوہ 65 روپے جو اعلی حضرت کے زمانے کا حکم تھا، اس زمانے میں 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ یعنی کہ 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت تھی وہ اس اعتبار سے ہوگا۔ روپے کے مال کا مالک ہو، چاہے وہ مال نقد ہو یا بیل بھینس یا کاشتکار کے بیل اس کی حاجت اصلیہ میں داخل ہے، ان کا شمار نہ ہو۔ 1000 روپے ماہوار کی آمدنی والا آدمی قربانی کے دن 65 روپے یعنی 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت کا مالک نہ ہو۔ یہ صورت خلاف واقعہ ہے۔ اگر ایسا فرض کیا جائے کہ اس وقت وہ فقیر ہے تو اس پر قربانی نہ ہوگی، اور جس پر قربانی ہے اس وقت نقد اس کے پاس نہیں، وہ چاہے قرض لے کر کرے یا اپنا کچھ مال بھیجے، واللہ تعالی عالم، اللہ اس کے لیے آسانی فرمائے گا۔ یعنی خلاف واقعہ ہے، یعنی ایسا حقیقت میں ہونا واقعہ کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ یعنی کہ آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا دوں کہ یہ اعلی حضرت کے دور کی بات ہے کہ 65 روپے 52.5 تولے چاندی کی قیمت یہ امام اعلی حضرت کے دور کی تھی۔ تو آج کے دور سے حساب لگائیں تو اس شخص کے پاس اگر قربانی کے ایام کے یعنی قربانی کے ایام کے دوران یہ رقم موجود نہیں ہے، اس کے پاس اتنی کاشت کی رقم بھی موجود نہیں ہے، وہ ماہوار ہزاروں روپے تنخواہ بھی لیتا ہے لیکن قربانی کے ایام میں موجود نہیں ہے، تو ایسا شخص قرض لے کر قربانی کر سکتا ہے اگر یہ صورت ہو تو۔ آگے ہندوستان میں بڑا قربانی کے دنوں میں اہم مسئلہ چلتا ہے، قربانی کے ایام میں بہت ہی مسئلہ چلتا ہے کہ
بعض علماء کرام ہندوستان میں گائے کی قربانی مسلمانوں کو کرنے سے منع کرتے ہیں۔ ہندوستان میں گائے کی قربانی بعض مسلمان مشرکوں کی خوشنودی کے لیے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بکری کی قربانی کی جائے۔ مشرکوں کی خوشنودی کے لیے گائے کی قربانی بند کرنا حرام، سخت حرام ہے، اور جو بندے کرے گا جہنم کے عذاب کا شدید کا مستحق ہوگا، اور روز قیامت مشرکوں کے ساتھ ایک رسی میں باندھا جائے گا۔ یعنی کہ جو لوگ ہندوستان میں مشرکوں کافروں کو خوش کرنے کے لیے یہ بات کہتے ہیں کہ گائے کی قربانی بند کر دو، تو وہ سراسر مشرک ٹھہرائیں گے، اعلی حضرت کے بقول جہنم کے عذاب کے مستحق ہوں گے، اور مشرکوں کے ساتھ ایک ہی رسی میں باندھے جائیں گے۔ اتنی سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو کافروں کی خوشنودی کے لیے، کافروں کی رضا کے لیے گائے کی قربانی سے روکتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے۔ آگے بڑا اہم مسئلہ، کیا نماز عید سے پہلے قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو علماء دین اور مفتیان شرع اس مسئلہ میں شہر میں قبل نماز عید بعد طلوع شمس قربانی جائز ہے یا نہیں، اور اہل قریہ یا کہ شہر والے اپنی قربانی کو گاؤں بھیج دیں تو ان کو بعد صبح قبل نماز عید قربانی کر لیں تو جائز ہوگا یا نہیں؟ یعنی کہ شہر میں قربانی اگرچہ ساکندہ کی طرف سے اور روز اول پیش از نماز عید، اور اگر نماز عید کسی عذر سے نہ پڑھیں تو بے شک خروج وقت نماز عید ناجائز اور نامعتبر ہے، اور بیرون شہر اگرچہ فنائے مصر غیر متصل بمصر ہو، اگرچہ قربانی ساکن شہر کی ہو، پیش نماز بعد طلوع فجر تاریخ و دہم جائز ہے یا نہیں؟ یعنی کہ بعد طلوع شمس سورج طلوع ہونے کے بعد اہل قریہ دیہات والے، ساکندہ دیہات کے رہنے والے پیش نماز عید سے پہلے، پیش از خروج وقت نماز عید یعنی نماز عید کے نکلنے سے پہلے فنائے مصر شہر کی غیر متصل شہر سے ملا ہوا نہ ہو، غیر حرم شریف کے علاوہ، یعنی کہ کہیں بھی گاؤں ہو یا شہر ہو، نماز عید ادا کرنے سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ آپ کی قربانی حرام ٹھہرائے گی، ناجائز ٹھہرائے گی، آپ کو دوبارہ قربانی کرنی پڑے گی۔ صاف الفاظ میں، سادہ الفاظ میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کسی نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، قربانی نماز عید سے پہلے کر لینی چاہیے یا نہیں؟ اگر کوئی شخص کر لیتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی نماز عید کے بعد، نماز عید ادا کرنے کے بعد ہی بندہ کر سکتا ہے۔ نماز عید سے پہلے جو بندہ قربانی کرے گا وہ سراسر ناجائز ہوگی، اس کو دوبارہ قربانی کرنا پڑے گی۔ تو جناب یہ تھے چند مسائل قربانی کے حوالے سے، تو آج کے لیے صرف اتنا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کے نیک مرادیں، التجائیں اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔